یہ کسی نے پوچھا تھا، کچھ اور پھر کویسچنس ہیں کہ عورت کا خاوند اگر روزگار کی تلاش میں شہر سے یا ملک سے باہر چلے جائے اور کچھ عرصے بعد اس سے مکمل طور پہ رابطہ ختم ہو جائے، نہ فون نہ کوئی خط وغیرہ ہو، اور 8 سے 10 سال گزر جائیں، تو کیا عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر دوسرے شہر میں چلا گیا ایک ہی ملک میں، تو اس کو تلاش کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ بالفرض اگر اس کی اطلاع نہیں مل رہی تو ہر ایک پریشان ہوتا ہے، پولیس سے رابطہ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو، کوئی دیگر مسائل نہ ہو گئے ہوں، تو اس طرح کی کوششیں بروئے کار لائی جائیں گی، اور امید ہے کہ اگر وہ زندہ ہوگا تو وہ کچھ عرصے بعد اویلیبل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس میں 8-10 سال گزر جانا یہ حیرت انگیز ہے، اس میں تلاش کرنی چاہیے۔ لیکن فرض کر لیں کہ اگر وہ دوسرے شہر میں گیا اور اس کا نام و نشان مٹ گیا، آپ نے ہر طرح اداروں کے ذرائع اختیار کر لیے لیکن شوہر کی کوئی خبر نہ ہو، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ 8-10 سال گزر جانے پر عورت از خود دوسرا نکاح کر لے گی، بلکہ وہ یا تو کورٹ سے رجوع کرے یا شہر کے بڑے مفتی صاحب سے رابطہ کرے، جو قاضی کے قائم مقام ہوتے ہیں آج کل کے دور میں۔ وہ عورت کو کم از کم 4 سال تک انتظار کا حکم دیں گے۔ ان کے حکم کے بعد وہ 4 سال انتظار کرے، وہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے پر، ورنہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ تو بہت ہی سخت ہے کہ آپ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شوہر کی عمر کے لحاظ سے 70 سال تک انتظار کرے گی، یعنی مثال کے طور پہ اگر شوہر 40 سال کا تھا تو 30 سال ویٹ کر کے پھر وہ نکاح کر سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ تو اب اگر وہ بچی بالفرض 20 سال کی ہے تو 30 سال اگر ویٹ کرے گی تو وہ تو خود 50 سال کی ہو جائے گی۔ اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں بظاہر سختی ہے، لیکن حکمت بہت پوشیدہ ہے کہ آپ نے اس لیے یہ حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، اس لیے آپ نے 70 سال کے اعتبار کیا، اور احتیاط اس وجہ سے کہ اگر فرض کر لیں کہ جلدی حکم دے دیں اور بعد میں یہ عورت مثلا نکاح کر لے اس اجازت پر اور پھر شوہر واپس آ جائے تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے شوہر کی عمر کے اس حصے تک انتظار کر لیا جائے کہ جس میں سرکار نے اوسط عمر کا ذکر کیا ہے کہ اس کے غالب گمان ہوگا یا تو فوت ہی ہو گیا ہوگا، اب عورت نکاح کرے۔ لیکن اس حکم میں چونکہ امت کے لیے تھوڑی سی سختی ہے، اگرچہ احتیاط اس میں زیادہ ہے، تو بوقت ضرورت مفتی حنفی بھی دیگر اماموں کے قول پر فتویٰ دے سکتا ہے۔ لہذا جو مفتی صاحب ہوں، اگر وہ جیسے اکثر ہمارے یہ ملکی قانون بھی ایسے ہی ہے کہ اتنا زیادہ ویٹ نہیں کرے گی عورت، تو بہرحال اس میں 4 سال کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب کی اجازت کے بعد وہ 4 سال ویٹ کرے، اور وہ مفتی صاحب بھی ایسے اجازت نہیں دے دیں گے، پوری تحقیق کریں گے، گواہیاں طلب کریں گے، اور اس کے بعد جب مطمئن ہوں گے تو مدت دیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ مدت گزار کر پھر دوبارہ آ کے وہ دعویٰ دائر کرے کہ وہ شوہر کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، اور پھر گواہ بھی اسی طرح گواہی دیں۔ اس کے بعد عورت کو اجازت مل جائے گی کہ وہ دوسرا نکاح کر سکے۔ اور باہر کے ملک میں اس سے زیادہ مطلب خیال کیا جائے گا، کیونکہ اپنے ملک میں تو پھر بھی تلاش ہو سکتی ہے، باہر ذرا مشکل، اور خاص طور پر اگر وہ ایسے علاقے میں چلا گیا کہ جہاں جنگ ہو رہی ہو، کہ جہاں مطلب کوئی اطلاع ملے نہیں، وہاں پہ پہنچ نہ سکیں، تو اس میں خاص طور پہ عورت کا خیال کر کے، لیکن اسی پروسیس کے ساتھ عورت ویٹ کرے گی اور اس کے بعد اس کو نکاح کی اجازت دے دی جائے گی۔